وہ چاہتے تو دنیا کے کہیں بھی جا سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے کہا نہیں، پاکستان میں نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر سہیل نقوی۔ دنیا میں آپ پاکستانی ہیں نا، میں نے اس لیے لیکن میری تعلیم امریکہ میں ہوئی، میرے بہت اسکول کے ساتھی ادھر گئے، ایجوکیشن ہی کی فیلڈ میں آگے بڑھے، اور اس لیے جب ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ تحقیق نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ تعلیم کو وہ فروغ نہیں مل رہا۔ تو اس بات میں مجھے بہت فخر ہے کہ ایچ ای سی کے بننے کے بعد ایک پی ایچ ڈی کرنے کی جو خواہش ہے وہ پاکستانیوں میں پیدا ہوئی۔ جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو جو آپ پر حالت ہوتی ہے وہ انہی کو ہی صرف پتہ ہے جو ملک سے باہر رہ چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے اپنے ملک کی، اپنی مٹی کی، اور اپنی مٹی کی۔ اور جب بھی آپ پاکستانیوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہی سوال ہوتا ہے، سو وین آر یو گوئنگ بیک؟ اسلام آباد میں ایک چپ ڈیزائن کمپنی تھی، اس کے اندر کام کیا ایز دا ہیڈ آف سافٹ ویئر، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت دنیا کی اسٹیٹ آف دی آرٹ چپ پاکستان میں ڈیزائن ہوئی تھی فار کنیکٹنگ دا ٹیلی کام نیٹورک ود دا کمپیوٹر نیٹورک۔ تو واٹ ہیپن ٹو دیٹ انڈسٹری دین؟ یہاں پہ اکنامکس آتی ہے۔ اس وقت ٹیلی کام بسٹ ہوا آف 2000، جہاں پہ تمام ٹیلی کام کمپنیز کا مطلب جو اسٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق ہوا۔ اس کے بعد پاکستان نے probably did one of the best task forces that has ever happened in Pakistan was this task force on higher education، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ اعلیٰ تعلیم کا کیا کردار ہوتا ہے ایک قوم کی ترقی میں۔ اب تک ساری دنیا میں اس ٹائم تک یہ سوچا جا رہا تھا کہ بھئی آپ بیسک تعلیم دو، بیسک تعلیم دو، بیسک تعلیم، اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں اعلیٰ تعلیم کو چھوڑو، دس از ٹو مچ فار دیم۔ لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے۔ اس اسٹڈی کے بعد ایک ٹاسک فورس بنی کہ بھئی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان میں کون سی چینجز آنی چاہیے، جو بنی ایک منسٹریل لیول باڈی لیکن انڈیپینڈنٹ۔ اس کا مقصد تو ریگولیشن ہے نا؟ اس کا مقصد یہ سب کچھ تھا، یہ تھا کیوں ہے؟ بیکاز اس کے بعد سے قانون میں تبدیلیاں کی گئی، یہ ایک سبسروینٹ باڈی بنائی گئی۔ پہلے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ، جب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا ایچ ای سی کا، آئی ہیڈ دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل سیکریٹری۔ تو جب آپ نے وہ ہٹایا تو پھر اور چیزیں ہٹائیں، پھر اس کے جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا گورنمنٹ سے وہ ہٹایا، تو اس کی انڈیپینڈنس بھی ہٹی، کمپرومائز ہو تو ان چیزوں میں یہ پھر اس کو پیچھے تو پھر وہ اس طرح تو پرفارم نہیں کر پا رہے نا۔ اس کا نتیجہ پھر بات یہ ہے کہ ایچ ای سی ایک واحد ریگولیٹری باڈی تھی جس کی سٹیمپ کو دنیا اسٹیبلش مانتی تھی، ٹھیک ہے نا سر، لیکن